اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جاتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مومن اور مومن کی کیا نشانی ہے اور در حقیقت مومن کون ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مومن کی تعریف بیان کی ہے، مومن کی شان بیان کی ہے اور واضح کیا ہے کہ در حقیقت مومن کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دوستو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ مومن کا مفہوم کیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں حضور علیہ السلام کا قول مبارک نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر اس قول مبارک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پہلے مومن سے مراد انسان کا قلب ہے اور دوسرے مومن سے مراد خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اس قول مبارک کی گہرائی کو ماپا جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے تو دوستو ہمیں یہ معلوم ہوگا اور اس چیز کا احساس ہوگا کہ مومن ہی در حقیقت سب کچھ ہے، مومن ہی کامل ہے، مومن ہی اکمل ہے، مومن ہی انسان ہے، مومن ہی انسانیت ہے، مومن ہی محبت ہے، مومن ہی کامل فقیر ہے، مومن ہی ولی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اس بندے کے دل کی کیفیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ مومن کی تو یہ بھی شان ہے سورہ توبہ میں، جہاں اللہ رب العزت نے بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کر کے حضور علیہ السلام کی ذات کو مومن کے ساتھ وہ وابستگی اور وہ تعلق جوڑا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات مومنین پر کس قدر مہربان ہے، مومنین پر آپ کس قدر شفیق ہیں، مومنین پر آپ کس قدر رحیم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ مومن یعنی فقیر کامل اکمل بنتا کیسے ہے؟ زبانی ہم کسی کو لاکھ مرتبہ بھی کہہ دیں
کہ تو مومن ہے میں مومن ہوں، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن لوگ تو وہ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے۔ یہاں پر سب سے پہلے انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہے، جیسے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 186 اور 187 پر، کہ تن مردہ اور دل زندہ ہو، تن مردہ اور دل زندہ ہو تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے، اور اگر تن زندہ اور دل مردہ ہو تو بندہ قرب حق سے محروم رہتا ہے۔ یعنی کہ انسان کا وجود، ظاہری وجود، یہ انسان کا زندہ ہو، اور اگر انسان کا دل جو ہے وہ بیمار پڑ جائے، انسان کا دل وہ مردہ ہو جائے، تو انسان قرب حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں چاہے وہ کلمہ پڑھتا رہے، وہ چاہے جو عبادات کرتا رہے، وہ جو ریاضت کرتا رہے، وہ کسی کام کی نہیں آئے گی، کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ مردہ ہو گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی انسان کی دل کی کیفیت کو اس کی حقیقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا دل جس بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ نفاق کی بیماری ہے، چاہے وہ گناہوں کی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی بیماری میں انسان کا دل اگر مبتلا ہے، تو انسان کے دل کی کیفیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کی یاد کے حوالے سے میرے دادا مرشد حضور قبلہ شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تیری یاد وچ بہتیاں برکتاں نے، سلا برکتاں دا تیری یاد یارا، تیری یاد نے کیتے آباد سارے، غوث قطب ابدال اوتاد یارا، تیری یاد دے رنگ انوکھڑے نے، تیری یاد وچ بہت سواد یارا، امیر الدین نے بھی تیری یاد اندر کیتا اپنا آپ آباد یارا۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب سر الاسرار صفحہ نمبر 101 پر آپ پھر ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ انسان پر واجب ہے کہ دنیا میں ہی مرنے سے پہلے کسی اہل تلقین مرشد سے آخرت کے لیے حیات قلب حاصل کر لے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جب وہ اس میں کچھ بوئے گا ہی نہیں تو پھر کاٹے گا کیا؟ یعنی کہ آپ کا اشارہ بھی قلب کی حیات کی طرف ہے، قلب کے زندہ ہونے کی طرف ہے۔ ظاہری وجود تو انسان کا زندہ ہے، ظاہری سی بات ہے، انسان اگر چل رہا ہے پھر رہا ہے تو ظاہری وجود تو انسان کا زندہ ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کا زندہ ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اور انسان کا دل ظاہری سی بات ہے کہ نفسانی خواہشات سے زندہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا دل روحانی تعلق سے زندہ ہوتا ہے، اور روحانی تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اس کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جیسے کہ آیت کریمہ میں بار بار آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن لوگ تو وہ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے۔ اسی یاد کے سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ناپاک زمین کے پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنی بارش برسے کہ گندگی کو بہا لے جائے، دوسرا اتنا سورج چمکے کہ نجاست کو جلا دے اور اس کا نام و نشان تک